أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. حضرات، قرآن مجید کے ترتیب کے اعتبار سے یہ 40ویں سورت ہے. نزول کے اعتبار سے یہ 60ویں سورت ہے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا اسی نزول کی ترتیب پر یہ قرآن مجید نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ بات پہلے تفصیل سے بتائی جا چکی ہے. یہ سورت قرآن کے ترتیب کے حساب سے 40ویں نمبر کی سورت ہے. نازل ہونے کے اعتبار سے 60ویں نمبر کی سورت ہے. اور اس سورت کے 2 نام ہیں. یہاں جو لکھا ہوا ہے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن، اس لیے کہ آگے چل کر بنی اسرائیل کے مرد مومن کا ذکر آئے گا جس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، فرعون کے دربار میں رہتا تھا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش ہونے لگی تو اس مرد مومن نے وہاں پر ان کو سمجھایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا. تو اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے. ایک اور نام ہے اس سورت کا سورۃ الغافر. یہ بھی آپ بعض قرآن میں دیکھیں گے اس کا نام سورۃ الغافر ہے. ایسا بہت سی صورتوں کے بارے میں ہے کہ ان کے 2 نام ہیں، 3 نام ہیں، بعض کے تو کئی نام ہیں، جیسے سورہ فاتحہ اس کی بہت سے نام ہیں. یہ سورت حامیم حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. اگلی 6 صورتیں یہ ملا کر 7 صورتیں حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہوں گی. مفسرین نے بتایا کہ یہ 7 صورتیں مکہ المکرمہ میں ایک ساتھ، یعنی ایک کے بعد دیگر دوسری صورتیں نازل ہوئی ہیں. ان صورتوں کے بیچ میں کوئی دوسری صورت نازل نہیں ہوئی. اس صورت کے فضائل میں بہت سے واقعات بھی ہیں، بہت سے حضرات کے چیزیں بھی ذکر کی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 7 صورتیں دیباج القرآن ہیں. دیباج کہتے ہیں ریشم کے بہترین لباس جو جنتیوں کو جنت میں پہنایا جائے گا. تو گویا قرآن مجید کی یہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ صورتیں ہیں. ایک اور تابعی گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا عرائس القرآن،
قرآن مجید کی دلہنے کہا ان صورتوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی فرحت اور طبیعت میں بشاشت آتی ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ جو حضرات عربی گرامر کو جانتے ہیں ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ ان صورتوں میں عربی زبان کا جو ادب ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ اور بہت عمدہ۔ دیکھیے کسی بات کو کہنے کے بہت طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو کبھی آپ نہیں بھولیں گے، میرے استاد ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے ماموں، کہ آپ اپنے والدہ کے بھائی کو ماموں کہہ کر پکاریں، یہ بہت ہی مہذب لفظ ہے، آدمی سنتا ہے تو سننے والے کو خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے آپ اسی آدمی کو یہ بھی اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ کہیں یہ میرے والد کے سالے صاحب ہیں۔ والد کا جو سالہ ہے وہی ماموں ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ کسی کو تعارف کرائیں یہ ہمارے ابا کے سالے صاحب ہیں تو بتائیے اس آدمی کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت آئے گی، جگہ آئے گی؟ کہے گا بڑا بدتمیز آدمی۔ ماموں یہ لفظ مہذب ہے اور اس میں چاہت پن ٹپکتا ہے۔ تو اسی طرح کسی بات کو بتانے کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو انداز ہے کسی بھی مضمون کو بتانے کا وہ آخری حد ہے، اس سے آگے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر ان صورتوں میں جو عربی ادب ہے وہ اور اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان صورتوں میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی فرحت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی خوشی چاہیے تو آپ ان معانی اور مفاہیم کو پڑھیے، ان معانی اور مفاہیم کو پڑھیے، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ دوسرا، ان صورتوں میں جو مضامین ہیں خاص طور پر گزرے ہوئے قوموں کے تذکرے، ماننے والوں کے ساتھ جو سلوک ہے، وہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو سنتا ہے تو طبیعت خوش ہوتی ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور سخت پکڑ کرنے والے ہیں اور بڑی وسعتوں کے مالک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آدمی بہت لہیم شہین، موٹا تازہ، لمبا اونچا ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ پھر وہ اچانک اس کا آنا بند ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کرایا کہ بھی دیکھو وہ آدمی آیا کرتا تھا، آ نہیں رہا ہے، کہاں؟ تو پتہ چلا کہ وہ آدمی شراب میں مست رہنا شروع کر دیا ہے، شراب پینا شروع کر دیا ہے، نشے کی لت میں پڑ گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط اسے بھیجا جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد یہ جو آیت نمبر 3 ہے اس صورت میں، جس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے، توبہ کو قبول کرنے والے، سخت پکڑنے والے، بڑی وسعتوں کے مالک۔ اس کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آدمی کہنے لگا اتنا بڑا میں مضبوط تندرست آدمی، مجھے بھی کوئی پکڑنے والا ہے، لیکن اس کی صفت پہلے یہ ہے کہ وہ درگزر کا وعدہ کر رہا ہے۔ قرآن نے پہلے کیا کہا؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا۔
شدید العقاب، بڑی طاقت والا، سخت پکڑ کرنے والا۔ سخت پکڑ کرنے والا ہونے کے باوجود پہلے اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں۔ تو اس آدمی کو بات بہت اثر کی، ورنہ جس آدمی کے پاس دنیا میں طاقت ہوتی ہے وہ فوراً طاقت کا اظہار کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اپنی صفتیں بتائی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی ہم معافی سے بات شروع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیتیں بڑی مؤثر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کے ذیل میں بعد کے حضرات نے لکھا ہے کہ جو بھی حضرات کام کرتے ہیں اللہ کے لیے واعظ و نصیحت کا، دوسرا کام کرتے، ان کے مزاج میں درگزر کرنے کا اور معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلوب ہوگا تو کام جو ہے مؤثر ہوگا۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، رات میں پڑھا کیجئے یا جب موقع ملے پڑھا کیجئے۔ مکی صورتیں ہیں، توحید کا ذکر ہے اور انبیاء کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان اور بہت مہربان۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی بہتر اس کے معنی جانتے ہیں کیا معنی۔ اس کے بعد بھی 6 صورتوں میں لگاتار اسی لفظ سے صورت شروع ہوگی، گویا 7 صورتیں حوامیم، الحوامیم کے نام سے ان صورتوں کو جانا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، العزیز جو صاحب اقتدار ہے، بڑی قوتوں کے مالک ہے، العلیم جو صاحب علم ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، صاحب علم ہے، صاحب اقتدار ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والے، غافر اسی لفظ سے سورت کا نام غافر بھی ہے، معاف کرنے والی ذات۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والے، قابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والے، شدید العقاب، بہت سخت پکڑ کرنے والے، ذی الطول، بہت بڑی ذات، طول، ذی الطول کہتے ہیں جو بہت بڑی ذات ہو، جو جس کے قبضے میں سب کچھ ہو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں ہے۔ آگے اللہ نے بتایا الیہ المصیر، اسی کی طرف تمہیں سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا، یہ جو کافر لوگ ہیں اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ جیسے کہ مکے میں کفار مکہ سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے، گرمیوں میں ملک شام کا سفر کرتے تھے، مکے کے مجاور ہونے کی وجہ سے پورے لوگ جو بھی آتے ان کو نذرانے دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت عیش و آرام میں گزر رہی تھی۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے اگر ہم اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں تو اتنی سہولتیں اللہ ہمیں کیوں دیتا، اور اگر تم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو جیسے کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی حالت ایسی کیوں ہوتی کہ کھانے کو ترس رہے ہیں، کپڑے کو ترس رہے ہیں، ایک چادر یہاں سے یہاں تک پہن رکھے، 2 چادریں تک میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں ہے۔ تو اللہ یہ جو کفار اس زمانے میں کہا کرتے تھے، بعد میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، آگے بھی کہتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے۔
فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، بس ان لوگوں کا شہروں میں دن دناتے ہوئے پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ فرما رہے ہیں شہروں میں جو دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس زمانے کی بڑی سواریوں میں وہ پھرتے تھے۔ موجودہ زمانے میں ایسے لوگوں کے پاس اپنی جو ہے پرائیویٹ پلینے ہیں جس میں ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جیسے کلاس میں ایک بچہ بہت محنتی ذہین ہے اور تھوڑی بھی دیر سے آتا ہے تو استاد اسے ڈانٹتا ہے، کہاں تھے، کیا کر رہے ہو؟ اور اسی کلاس میں ایک بچہ ہے جو اعلیٰ درجے کا شریر ہے، کچھ پڑھتا بھی نہیں ہے، وہ آدھا گھنٹہ بھی لیٹ آئے، استاد پوچھتا نہیں کیوں لیٹ آئے، کیوں کھیل رہے ہیں؟ استاد کو معلوم ہے کہ بھائی موج مستی تھوڑی ہے، کر لینے دو، جب رزلٹ آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا اس طرح کلاس میں باتیں کرنا یا لیٹ آنا یا موج مستی کرنا اس پڑھنے والے طالب علم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ارے یار میں اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی تھوڑی کمی ہوتی ہے تو استاد مجھے ڈانٹتے ہیں۔ ایسا ہی حال اس دنیا کا ہے، مختصر زندگی ہے، یہاں کی چیزوں کو حق کا معیار نہ بنائے۔ کسی کے پاس مال کا ہونا، تندرستی کا ہونا، لمبی عمر کا ہونا، یہ کوئی معیار نہیں ہے حق کا، ورنہ ابلیس تو سب سے بڑا اچھا آدمی ہوتا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس سے بھی پتہ نہیں کتنے سال پہلے سے وہ زندگی میں تھا اور اب تک جی رہا ہے، اور خدا جانے قیامت کب آئے گی، قیامت تک اسے زندگی ملی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اتنی لمبی عمر ملی ہے تو یہ حق پر ہے؟ سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے مذاہب والے بھی اسے جب بات کرتے ہیں اس پر لعنت ہی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کسی آدمی کو برا کہنا ہے تو کنڑا میں بھی کہتے ہیں دہیا ہی ہو، یعنی یہ شیطان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز معیار نہیں ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان لوگوں کا شہروں میں دندناتے ہوئے پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا رسولوں کو، والاحزاب من بعدہم، اور بہت سے گروہ نے، بہت سے انبیاء کے ماننے والے گروہ نے انبیاءوں کو جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسول، اور ہر ایک امت نے جو اس زمانے میں اس نبی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے رسولوں ہی کو گرفتار کر لیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا اور باطل کے ذریعے سے حق کو دبانے کی کوشش کی۔ فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں بس میں نے ان کی پکڑ کی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسی تھی میری پکڑ ہے۔ پوچھئے، تاریخ سے پوچھئے، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، دوسری تیسری اقوام ہو، اور ہر آدمی جو بڑے سے بڑا بھی ہوتا ہے اس کے موت کے حالات کو پڑھیے، فرعون کے موت کے حالات کو پڑھیے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی کی بات ان کافروں کے حق میں پکی ہو چکی ہے کہ یہ سب جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب میدان حشر کا اور فرشتوں کا جو مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا ذکر فرما۔ یہ بات سنیے کہ مومنین کے لیے سب سے بڑی دولت کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے ہر وقت فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتی ہے وہ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ 4 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور میدان محشر کے وقت 8 فرشتے ہوں گے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے،
ومن حوله، اور عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں۔ حدیث میں ہے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ عرش کے ارد گرد میں جو فرشتے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں بتا سکتے۔ یسبحون بحمد ربی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں۔ اللہ کے عرش کے قریب فرشتے مستقل اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ مومنین کی مغفرت طلب کرتے تھے کہ اللہ مومنین کو معاف فرما، ان سے جو بھول چوک ہو جائے ان سے درگزر فرما۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کا علم اور آپ کی مغفرت ہر چیز پر وسیع ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا بھی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی درگزر کرنے والا اور رحمت والا بھی نہیں ہے۔ اے وہ میری ذات جس کا علم اور جس کی رحمت سب پر حاوی ہے، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ مغفرت فرما ان مومنین کی جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر جو چل رہے ہیں، تیرے راستے پر جو چل رہے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، وقیہم عذاب الجحیم۔ اور فرشتے اللہ کے ارد گرد عرش کے یہ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ جہنم کے عذاب سے ان مومنین کی حفاظت فرما۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس کے ماننے والوں کی سفارش کے لیے ایک مستقل بڑی ٹیم اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے۔ ربنا، وہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں سنیے، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے میرے پروردگار ان لوگوں کو یعنی مومنین کو ایسے باغات میں ایسی جنتوں میں داخل فرما جو ہمیشہ والی ہیں جس کا آپ نے وعدہ کیا، ٹیمپروری نہیں، ہمیشہ والی جنت میں ان کو داخل فرما جس کا آپ نے وعدہ فرمایا۔ اور اس کے بعد وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اے اللہ ان لوگوں کے ماں باپ کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی، ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اب پتہ چلا ایک آدمی کی ٹکٹ کینسل ہو جائے، حج کو جا رہا ہو، شوہر کی ٹکٹ کینسل ہو جائے، بیوی حج کو کیسے جا سکتی، یا بیوی کی کینسل ہو گئی حج کو شوہر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جائے گا بھی تو دل لٹکا رہے گا کہ بھئی پتہ نہیں ان کی بھی ٹکٹ ہو جاتی، ساتھ میں ہم چلے جاتے تو بڑی بات ہوتی۔ اسی طرح جنت میں ایک آدمی داخل ہوا، وہاں جانے کے بعد پتہ چل رہا ہے میرا بیٹا نہیں آیا ہے، میری بیوی کو ابھی کچھ موقع نہیں ملا ہے، اب وہ آدمی پریشان ہوگا۔ تو فرشتے اس کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مومنین کے آبا و اجداد کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ذریت کو بھی جنت میں داخل فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت یقیناً زبردست طاقت والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وقیہم السیئات، اور اللہ ان کو برائیوں سے بچائیے۔ برائیوں سے بچانے کا کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں کہ بھی جہنم سے بچائے، سب سے بری چیز تو جہنم ہے، جہنم سے ان کی حفاظت فرما۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں برائیوں سے جو چیز جہنم تک لے جانے والی ہے اس سے ان کی حفاظت فرما۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جس شخص کو اس دن برائیوں سے بچا لیا گیا فقد رحمتا،
تحقیق کہ آپ نے ان کے اوپر بڑی رحمت فرمائی۔ میدان محشر میں اگر ان برائیوں سے، جہنم سے، اس کی تکلیفوں کو جو بچا لے، سمجھیے کہ اس پر بہت بڑا احسان ہو گیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اب آگے مومنین کا تذکرہ ہوا، میدان حشر میں ان کا معاملہ سب بتایا گیا۔ اب نہ ماننے والوں کا بھی تو کچھ تذکرہ ہونا چاہیے، تبھی تو بات بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنایا، کفر میں جیے، کفر میں مرے، اس دن قیامت کے دن جب ان پر بڑے حالات آئیں گے، بڑی مصیبتیں ہوں گی، تو بہت بیزار ہوں گے۔ تو اس موقع پر اللہ فرمائیں گے آج تم جتنے بیزار ہو، جتنے اپنے ان حالات سے بیزار ہو، اس سے زیادہ ناراض تو ہم اس وقت ہوئے تھے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی گئی تھی اور تم نے ایمان کو نہیں قبول کیا تھا۔ آج تمہیں جو یہاں میدان حشر میں بیزارگی ہو رہی ہے، غصہ جو آ رہا ہے، ناراض جو ہو رہے ہو، اللہ فرمائیں گے اسی طرح ہم ناراض ہوئے تھے اس وقت جب تمہیں ایمان کی دعوت دی گئی تھی، تم لوگ ایمان میں نہیں آئے۔ اب اس کا مزہ چلو۔ قالوا، وہ لوگ کہیں گے، کفار کہیں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ وہ لوگ کہیں گے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی اور 2 مرتبہ موت دی۔ امتنا اثنتین، 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ فہل الی خروج من سبیل، اب کیا کوئی راستہ ہے اس مصیبت سے نکلنے کا ہمارے لیے؟ یہاں ذکر ہوا کہ 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی۔ کیا 2 مرتبہ موت دی؟ ایک تو آدمی ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں نطفہ وغیرہ بنا، تو یہ وہ موت ہے۔ پھر اسے وہاں زندگی دی گئی، پھر وہ دنیا میں آیا، پھر وہ مرا، جیسے کہ ہر آدمی مرتا ہے، وہ لوگ بھی مانتے تھے ہر آدمی کو مرنا۔ تو روح ڈالنے سے پہلے جو ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا وہ عدم نہ ہونے سے ہونے کی طرف لایا گیا، تو وہ ایک موت ہے۔ پھر وہاں زندگی دی گئی، پھر دنیا میں آئے، پھر مرے، یہ دوسری موت ہے۔ یہ 3 چیزوں کو تو سب مانتے ہیں، کفار بھی مانتے ہیں کہ بھی آدمی زندہ ہوتا ہے، مرتا ہے۔ چوتھی جو زندگی ہے، یعنی دوبارہ قبر سے جو اٹھایا جانا ہے، یہ دوبارہ زندہ جو کیا جانا ہے، اسے نہیں مانتے یہ لوگ۔ یہ کہتے ہیں کہ بھی مرنے کے بعد کیسے آدمی زندہ ہو؟ ارے بھئی، جب تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں ماں کے پیٹ میں جو ذات زندہ کر سکتی ہے، دنیا میں آ کر تم جو ہے دوبارہ اسے زندہ کرنا مرنے کے بعد کون سا مشکل ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم فاعترفنا بذنوبنا، ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، کیا کوئی راستہ ہے نکلنے کا؟ کوئی آخری اسکیم ہے یہاں سے نکلنے کی؟ تو ان سے کہا جائے گا اب وقت گزر چکا، اب تم نے آنکھوں سے سب دیکھ لیا، اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، سزا کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مضامین قرآن مجید کے جو ہیں، فطری طور پر ہر آدمی اللہ کی ذات کو مانتا ہے،
اور فطری طور پر ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کچھ اچھا کروں تو انعام ملے اور کوئی برا کرے تو اسے سزا ہو۔ فطری طور پر یہ نیچرل، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو جب اتنی بات فطرت میں ہے تو آدمی پھر فطرت کی چیزوں پر غور کرے، یہ کس نے بنایا، پھر اس کا مقصد کیا، آگے کی چیزوں کو، ان سب چیزوں کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے معانی اور مفاہیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔